اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و اشرف الانبیاء و اصحاب اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال۔ کچھ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس وقت کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف رکھتے تھے رمضان میں، لیکن اپنے آخری رمضان میں یعنی 10 ہجری کے رمضان میں انہوں نے 20 دن کا اعتکاف رکھا۔ ہر بار جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 بار کیا۔ اپنے آخری حج کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ میں پھر تم سے یہاں ملوں گا یا نہیں۔ سورہ نصر نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کی زیارت کی، پھر جنت البقیع میں بھی شہداء کی زیارت کی۔ یہ سب کچھ سائنس تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی پیشن گوئیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا سر درد سے ہوئی تھی۔ 29 صفر کے دن ربیع الاول کی پہلی یا دوسری تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے اور آپ کا بخار سٹارٹ ہوا۔ وہ اپنی بیویوں کی وزٹ میں حق ادا کر رہے تھے، لیکن جب کمزور ہو گئے تو سب بیویوں سے اجازت لے کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر رہنا پسند کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا بخار کم کرنے ان پر پانی سپرنکل کرتی رہتی اور انہیں ریگولرلی رقیہ کرتی رہتی، خاص طور پر سورہ فلق، سورہ ناس اور وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی آتے، نمازیں چھوٹی پڑھاتے، مسجد میں زیادہ وقت کسی کے ساتھ نہ گزارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں اس طرح بیمار کبھی نہیں ہوئے۔ مدینہ بھر میں یہ خبر پھیلی اور سب پریشان ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد تک عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہما لے کر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا جس میں کہا کہ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ نہ بناؤ، انصار سے اچھا سلوک کرنے کو کہا کہ اگر میں نے کسی کا حق ادا نہیں کیا یا کسی کا قرض پورا نہیں کیا تو ابھی آ کر حساب کر لو، قیامت آ جانے سے پہلے۔ جزیرۃ العرب سے بت پرستی پوری طرح ختم کرنے کو کہا، جو بھی ڈیلیگیشنز آئیں گی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا، اپنی سوسائٹی کے کمزور اور مظلوم لوگوں کو لے کر اللہ سے ڈرنے کو کہا، سب کو اپنے غلام اور نمازوں کا خیال رکھنے کو کہا۔ پھر اس دن مغرب کی نماز وہ آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی تھی۔ اس کے بعد کی نمازوں کو لیڈ کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں چاہتی تھی کہ ابو بکر امامت کروائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی یہ سوچے کہ ابو بکر نے حالات کا فائدہ اٹھا کر خود کو آگے بڑھا لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرے کہ ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے امامت کروائیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ یوسف علیہ السلام کے ارد گرد کی عورتوں کی طرح سازش بازی نہ کرو اور ابو بکر کو لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹل تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نماز پڑھائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 17 نمازیں پڑھائی۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ڈھونڈ کر 7 سلور کوئنز نکالے جس کی کل قیمت آج کے زمانے میں شاید $20 کے قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان پیسوں کو فوراً غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ انہوں نے کہا، اگر میں ان سکوں کے ساتھ اللہ سے ملوں تو میں اللہ سے کیا کہوں گا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے تو کہا کہ وہ دے دیں گی بعد میں، ابھی ان کے توجہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار پوچھنے پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہدیہ کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چیزوں میں پیچھے چھوڑا کچھ بارلی، ایک کھچر، ایک زرہ جو ایک یہودی کے پاس رہن تھا، ایک زمین جو غریبوں کے لیے تھی۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس دن عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چراغ میں ڈالنے تیل بھی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی ایک انصاری نیبر سے لیا تھا۔ اپنے آخری دن فجر کی نماز جب صحابہ پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ہٹا کر انہیں دیکھا۔ وہ اتنے کمزور تھے کہ چل کر مسجد جا نہیں سکتے تھے۔ اپنی امت کو نماز پڑھتا دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرائے۔ صحابہ بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسکراتا چہرہ وہ آخری دیدار تھا جب سب نے انہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بڑھتا رہا۔ وہ بے ہوش ہوتے، ہوش میں آتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے ملنے آئیں۔ ان کی تکلیف دیکھ کر وہ رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر قریب بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کچھ کہا جسے سن کر وہ رو پڑی، پھر کچھ کہا جسے سن کر وہ ہنس پڑی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے وجہ پوچھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہنے سے انکار کیا۔ کچھ مہینوں بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دوبارہ پوچھا کہ وہ کیا ماجرا تھا۔ تب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جواب دیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، جسے سن کر وہ رو پڑی۔ پھر دوسری بار ان سے کہا کہ میرے بعد میری فیملی میں سے سب سے پہلے میرے پاس تم آؤ گی اور تم جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، جسے سن کر وہ خوش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بیویوں سے ملنے کی خواہش کی، سب کو نصیحت کی کہ اللہ کو یاد رکھیں۔ اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلوایا اور ان کا خیال رکھنے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کمزوری کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ ان کا فیور بہت ہائی تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنی گود میں لٹا لیا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا وہ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہلا کر ہاں کہا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کے پاس سے مسواک لے کر اس کے دوسرے سائڈ کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے اپنے بھائی کو لوٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں اوپر کی اور کچھ کہہ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب جھک کر کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ مجھے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین میں کر دے۔ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق الاعلیٰ سے ملا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو آخری لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا تھا وہ تھا رفیق الاعلیٰ۔ اسکالرز نے رفیق الاعلیٰ کے دو مطلب بتائے ہیں، یا تو وہ اللہ کی کمپنی ہو سکتی ہے یا اللہ کے نبیوں کی۔ یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تھا 12 ربیع الاول، منڈے تھا اور ظہر کی نماز کے بعد کا وقت۔ 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا گیا۔ غسل دینے والوں میں شامل تھے علی، عباس، فضل بن عباس، ختم بن عباس، اسامہ بن زید، اوس بن خولی اور شخران، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد غلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ابو بکر نے یاد دلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے موت کی جگہ پر ہی دفن کرنے کو کہا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے خبر کھو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی۔
10 لوگ کمرے میں آتے اور پڑھ لیتے۔ دیکھتے ہیں آج کے سیشن کے لیسنز۔ بیویوں کی باری کو لے کر فیئر رہنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی ایک بیوی کے پاس زیادہ وقت گزارنا ہے تو سب بیویوں سے اجازت لینا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کرنا یعنی اجازت لینا ضروری نہیں تھا۔ وہ تو کسی بھی عام آدمی سے زیادہ درجے پر فائز تھے، لیکن پھر بھی آخری لمحوں میں بھی انصاف کیا اور اپنی امت کے لیے مثال چھوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نیکسٹ خلیفہ اناؤنس نہیں کیا، پر ایسے کئی سائنز تھے جس سے وہ ظاہر ہو رہا تھا۔ ایسا کرتے تو اگلے رولرز پر بھی واجب ہو جاتا کہ مرنے سے پہلے وہ بھی اپنے جانشین یا سکسیسر کا اعلان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام انسان کی طرح موت کی سختی فیس کی۔ مرنے سے پہلے اچھے باتوں کی تلقین یا نصیحت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختصر طریقے سے جاننے کی یہ چھوٹی سی کوشش مکمل ہوئی۔ اللہ اس کوشش کو قبول کرے، اس میں ہوئی کوئی غلطیوں یا کمیوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ بے شک بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، نیت تھی کہ شروعات کہیں سے تو ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا علم دے، شعور والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔